خاص طور پر ایک واقعہ جو اس سلسلے میں لوگوں کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس کو صاحب منتخب التواریخ نے لکھا ہے۔ مرزا حسین نوری کے ایک دوست تھے ملا ابو الحسن، یہ نقل کرتے ہیں کہ آخن ملا جعفر ایک اور ان کے ایک دوست تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ بڑی پوری کی پوری آبادیاں ہلاک ہو جاتی تھیں طاعون کے مرض میں، تو طاعون کا مرض پھیلا اور کچھ لوگوں نے آخن ملا جعفر کو اپنے وصیت کی اور اپنا وصی مقرر کر دیا جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں۔ آخن ملا جعفر نے، جو کہ ویسے تو عالم تھے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کے امور میں تھوڑی سستی سے کام لیا اور صاحبان حقوق تک حق پہنچانے کے اندر کچھ سستی کی، یہاں تک کہ بہرحال خود آخن ملا جعفر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، جب ملا ابو الحسن جو ان کے دوست تھے، یہ ایک دفعہ کربلا زیارت کے لیے تشریف لے گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ میں حرم ہی میں سو گیا صحن میں، تو میں نے دیکھا سونے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جا رہا ہے اور گردن میں اس کے زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ میں نے قریب سے دیکھا تو آخن ملا جعفر، ان کا سر اور سینہ مکمل طور پر زخمی تھا اور زنجیروں سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ میں چیخ مار کے بیدار ہو گیا، فوراً حرم گیا امام کے، اپنے دوست کے لیے میں نے دعا کی، اس کے بعد میں زیارت کے لیے مدینہ چلا گیا، روضہ رسول پہ میں نے ان کے لیے دعا کی، پھر میں بقیع کی زیارت کے لیے گیا، وہاں پہ میں نے اپنے دوست کے لیے دعا کی، شہدائے احد کی زیارت کے لیے گیا، وہاں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد جب میں آ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ملا جعفر بے انتہا خوش ہے، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں عصا، اور آ کے کہہ رہے ہیں میرے سچے دوست مرحبا، میرے سچے دوست مرحبا، تم نے جو دعا کی تھی میرے لیے، میرا عذاب اس پر سے برطرف ہو گیا اور میں عذابوں کا شکار تھا، لیکن تمہاری دعا کی وجہ سے مجھ پر سے عذاب برطرف ہوئے۔ ابھی تم روضہ رسول سے میرے لیے دعا کر کے نکلے بھی نہ تھے کہ پیغمبر اسلام نے میری سفارش اور شفاعت کی اور مجھے معاف کر دیا گیا، اس کے بعد مجھے غسل دیا گیا، اور یہ ابا جو تم میرے جسم پر دیکھ رہے ہو، یہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا نے مجھے عنایت فرمائی۔ یہ شہزادی نے مجھ کو عنایت فرمائی ہے اور میں تم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں تمہاری دعا کے نتیجے میں عذابوں سے چھٹکارا پا چکا ہوں، آپ خوش رہیں، عافیت کے ساتھ وطن واپس جائیں اور آپ کا خاندان صحیح و سلامت رہے۔ اس پورے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ نتیجے کے خاص طور پر اس کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحبان حقوق ہیں، یعنی جن کے کچھ پیسے آپ کے اوپر دیو ہیں، کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہوئی ہے، کسی کے بھی حقوق کو اپنے ذمے رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا، اس کی بڑی روایات اس سلسلے میں آئی ہیں، یہ قبر کے عذاب کا ایک بڑا سبب۔ اچھا، اب تو لوگوں کے امور میں بالکل بھی سستی سے کام نہ لیں اور آپ گھر پہ جا کر تلاش کریں کس کی کون کون سی چیز باقی ہے، کون کون سے حقوق کس کے ہیں، کسی نے قرض کے طور پر آپ کو کوئی چیز دی ہوئی ہے، اس کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے، اس کو وہ چیز واپس کرنی ہے، کیونکہ اپنے ذمے ان تمام حقوق کو لے کر قبر میں ساتھ جانا یہ بڑے عذابوں کا سبب بنے گا۔ تو ایک تو ہم نے خاص طور پر یہ بات بیان کی۔ اسی سلسلے میں ایک بات اور بیان ہو جائے اور وہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش بھی آ جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے واقعات کربلا کے صرف چند ایک بہت وہ مخصوص پہلو لیے ہیں کہ جو سمجھنے ایک لحاظ سے بالکل رٹے ہوئے ہیں، وہی مصائب ہم سنتے ہیں، ورنہ واقعات کربلا جو دیگر ہیں ان کی طرف سے لوگوں نے اپنی توجہ ہٹا لی۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کتنی پڑھی جاتی، لیکن خود مسلم کی شہادت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ اپنی شہادت سے پہلے عمر سعد کو 3 وصیتیں مسلم ابن عقیل نے کی تھی۔ اور دیکھیے، مسلم کو پتا تھا کہ میں مولا کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں، جنت میرے لیے یقینی ہے، حق کے اوپر بالکل 100% سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں اور جنت میرا حق ہوگی۔ لیکن کیا ہے جو 3 وصیتیں کی، پہلی وصیت عمر سعد سے یہ کی تھی کہ میرے ذمے 700 درہم کا قرض ہے، 700 درہم کا قرض ہے، میری تلوار اور زرہ بیچ کر میرے قرض کو چکا دینا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ مجھے دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ وہ کوفے نہ آئے۔ یہ 3 وصیتیں کی تھیں۔
اچھا اب عمر سعد نے کہا اس وقت ذرا کہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے، کہا کہ ہمیں مسلم کے مال سے کوئی سروکار نہیں، صرف زرہ اور تلواری تو ہے، ہم بیچ کے اس کا قرض ادا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جب ہم اس کو مار ہی دیں گے تو اس کا جسم ہمارے کس کام کا، اس کو دفن بھی کر دیں گے۔ رہا معاملہ حسین کا تو جب تک وہ ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہوتے جب تک ہمیں ان سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ مسلم کو لے جایا گیا دارالامارہ پہ، چھت پہ۔ بکر ابن حمران ایک تھا دشمن اہل بیت، اس نے مسلم کو نیچے پھینکنا چاہا اوپر سے، لیکن اس شخص کے بالکل ہاتھ پاؤں ہی جواب دے گئے، بالکل فالج ہو گیا، حرکت بھی نہ کر سکا۔ اچھا پھر دوسرا شخص آگے بڑھا مسلم کو گرانے کے لیے، تو اس شخص کو اچانک سے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت نظر آئے۔ پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہوئے شخص اتنا دہشت زدہ ہوا کہ دارالامارہ کی چھت سے گر کے نیچے مر گیا۔ یہاں تک کہ ایک تیسرا شخص تھا، اس نے مسلم کو وہیں پر شہید کیا چھت پر ہی، اس کے بعد مسلم کے لاشے کو اوپر سے نیچے پھینکا۔ مسلم کا سر 2 ضربوں سے جدا کیا گیا، لیکن علامہ مجلسی سے فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس نواسہ رسول کا سر 12 ضربوں سے جدا کیا گیا۔ خیر، تو اس میں بھی اس پورے واقعے کے اندر بات یہی تھی کہ خود مسلم اس بات کے لیے بڑے کنسرن تھے اور بہت اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اگرچہ مجھے شہادت مل رہی ہے لیکن 700 درہم کسی اور کا قرض میرے سر کے اوپر ہے، میں اس کو ادا کیے بغیر کہیں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ شہادت ہونے کے باوجود اس بات کی بڑی انہوں نے خیال رکھا۔ اچھا ایک اور بھی اس سلسلے میں ایک واقعہ، آخوند مہدی عراقی علم اخلاق اور عرفان کے اندر ایک ضرب المثل شخصیت ہے، اور یہ والد ہیں ملا احمد عراقی۔ مہدی عراقی ملا احمد عراقی کے والد ہیں۔ ملا احمد عراقی وہی ہیں جن کی اس وقت سب سے مشہور کتاب ہے علم اخلاقیات کی، عروج السعادہ اردو ترجمہ ہے، معراج السعادات جو اصل کتاب کا نام ہے، اس کو وہ لوگ معراج السعادہ پڑھتے نہیں، وہ معراج السعادات ہے، اور اردو ترجمہ البتہ عروج السعادہ کے نام سے ہوا ہے۔ ان کی قبر بھی نجف میں صحن امام سے جو متصل ہے جگہ، وہاں پر ملا مہدی عراقی دفن ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان نجف میں تھا، میں رمضان کے دن تھے، گھر میں بالکل بھی کھانا نہیں تھا اور شدید بھوک کا عالم تھا، نہ ہمارے پاس پیسے تھے۔ میں اسی حالت میں زیارت قبور کے لیے نکل گیا، قبرستان میں آ کے بیٹھا، افطار کا وقت تھا، لوگ ایک جنازے کو لے کر آئے۔ اچھا لوگ ذرا جلدی میں تھے، شاید کسی لاوارث وغیرہ کا جنازہ ہوگا، لوگوں ان کے پاس آئے کہ آپ عالم ہیں، باقی تجہیز و تکفین کے امور آپ خود انجام دیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے حامی بھر لی، بولو افراد سب چلے گئے۔ میں نے مردے کو قبر کے اندر اتارا اور ابھی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اس کے چہرے کو زمین پہ رکھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک دریچہ نمودار ہو گیا۔ ملا مہدی عراقی جو اخلاق و عرفان کے بڑے استاد ہیں، ملا احمد عراقی کے والد ہیں، وہ یہ واقعہ بیان فرما دیں کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ قبر میں ایک دریچہ نمودار ہوا اور میں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا، ایک بہترین جواہرات سے مرصع ایک محل تھا۔ ایک شخص، میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص ایک مسند لگا کے بیٹھا ہوا، اس کے اطراف کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں، میں بھی سلام کر کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا جا رہا تھا اور بہت خوش تھا۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک سانپ چلتا ہوا آیا، اس شخص کو پیچھے سے آ کے ڈنک مارا، ایک دم سے اس آدمی کا چہرہ متغیر ہو گیا، شدید تکلیف میں دوہرا ہو گیا۔ بہت دیر اس کو آہستہ آہستہ اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے لگی، اور اس کے بعد پھر اس نے لوگوں سے پھر سوال جواب دوبارہ شروع ہو گئے، پھر وہ خوشی بیان کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ وہ سانپ آیا، اس کو پھر ڈسا اور پھر چلا گیا، اس کی حالت پھر خراب ہو، اس طرح سے بار بار ہوا۔ مجھ سے بالآخر برداشت نہیں ہو سکا، میں اٹھ کے فوراً اس شخص کے پاس گیا، کہا کہ حضور یہ بتائیے کون سی جگہ ہے، آپ کون ہیں، یہ محل کون ہے، یہ سانپ کون ہے، یہ سب لوگ کون ہیں جو آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے، یہ کیا ماجرا ہے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی مردہ ہوں جس کو تم ابھی دفن کر کے آئے ہو، اور یہ برزخی جنت ہے اور یہ میرا محل ہے، اور یہ سارے افراد جو اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوں یہ میرے مرحوم رشتہ دار ہیں جو مجھ سے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اس کا بہت پابند تھا، پروردگار عالم نے میرا انجام بخیر ہوا ہے،
اور یہ برزخ میں جنتی ٹکڑا مجھ کو دیا گیا ہے. لیکن یہ جو سانپ آپ دیکھ رہے ہیں جو مجھے بار بار ڈس رہا ہے آ کر, میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا غلط فیصلہ کیا تھا جو احکامات شریعت کے مطابق نہیں تھا. ایک دکاندار کا معاملہ تھا. دکاندار گاہک کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. دکاندار کہتا تھا کہ اس کے 300 روپے مجھ پر بقایا ہیں, 300 درہم, اور دکاندار کہتا تھا کہ 250 درہم باقی. تو میں اپنے الفاظ میں لوگوں کو اسمارٹ بننے کے چکر میں کہ لوگ بہت سارے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں اور فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کہا ایسا کرو کہ جھگڑا چکانے کا اچھا طریقہ یہ کہ 25 روپے تم دونوں چھوڑ دو, یعنی 275 روپے لے لو. اب میں نے وہ فیصلہ کر دیا. دکاندار بہرحال خاموش ہو گیا. اب عالم برزخ میں مجھے آ کر پتا چلا کہ دکاندار حق پہ تھا اور گاہک جھوٹ بول رہا تھا. لیکن میرے اس غلط فیصلے کے نتیجے میں سانپ کو مجھ پر مسلط کیا گیا. اب یہ سور پھونکے جانے تک یہ سانپ مجھے مسلسل آ کر ڈستا رہے گا, یہاں تک کہ میں میدان حشر میں مجھے شفاعت معصومین ملے گی اور پھر کہیں جا کر میں اس عذاب سے نجات پاؤں گا. پھر وہ شخص اٹھا, اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور ایک خاص جگہ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا اور مجھے چاولوں سے بھری ہوئی تھیلی دی. ملا احمد عراقی کہتے ہیں میں دریچے سے باہر آیا اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ میں قبر کے باہر کھڑا ہوا ہوں. قبر میں جھانک کر دیکھا تو وہی مردہ اس کے اندر لیٹا ہوا تھا. بہرحال میں نے اس کی قبر کو درست کیا. اس کے بعد گھر واپس آیا. گھر میں آ کر وہ چاول پکائے گئے تو چاول اتنے زیادہ خوشبودار تھے, اتنے خوشبو کے پورے محلے کے اندر سے خوشبو پھیل گئی کہ لوگ گھر میں کھٹکھٹا کے پوچھنے لگے کہ یہ چاول کس طرح کے. اس کے بعد مہمان آئے, مہمانوں نے بھی یہی بات آ کر پوچھی. جب گھر میں وہ چاول پکائے گئے وہ کسی طور پر اس سے پہلے وہ چاول کم ہونے میں نہیں آ رہے تھے نہ ختم ہو رہے تھے, یہاں تک کہ ان کی بیوی نے مہدی عراقی کی آخر اپنے مہمان کو بتا دیا کہ یہ واقعہ کیا ہے. اس واقعے کے بعد سے وہ چاول بھی ختم ہو گئے اور اس کے اندر سے وہ خوشبو بھی ختم ہو گئی. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شریعت اسلامی کے اگر مطابق بہت ساری چیزیں نہ انجام دی جائیں, اس کے اندر مالیات کی بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر بہت سے غلط مسئلہ بتانے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, بہت سے غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ ایسے حکم بن جاتی ہیں بہت سارے معاملات میں کہ میں فیصلہ کرتی ہوں اس چیز کا. تو آپ دیکھیے کہ شریعت کے برخلاف اگر کوئی زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کرے گا تو بہرحال کہ قبر کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے خاص طور پر جو مرحوم حضرات ہیں, ویسے ہم اس کا اگلی نشست میں تذکرہ کریں گے. اگلی نشست ہماری ایصال ثواب کے بہترین طریقوں پر بھی ہوگی اور برزخی زندگی کی مصروفیات پر بھی ہوگی. تو دیکھیے اگر کوئی بھی شخص مقروض خاص طور پہ گیا ہے تو اس کا کوشش کیجئے کہ اس کا قرضہ اتروانے کی. پیغمبر اسلام جب ایک شخص کا جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تھے تو پیغمبر اسلام نے جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ کیا اس شخص پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ مقروض ہے. کہا کہ پھر میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں, کیونکہ اس قرض کے بدلے اس کی روح کو رہن رکھ دیا گیا ہے, اس کی روح آسمانوں پر جاتی نہیں. اگر تم میں سے کوئی اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے حامی بھر لے تو پھر میرا اس پر نماز پڑھانا مفید ہوگا, ورنہ اس کے ذمے جو کیونکہ قرض ہے تو میرا نماز پڑھانا بھی اس پر مفید نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک اور روایت کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ نماز فجر پڑھا رہے تھے. پڑھانے کے بعد حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے فلاں ابن فلاں کا کوئی رشتہ دار یہاں پر موجود ہے اس کے قبیلے کا. لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا کہ اگر کوئی یہاں پر اس کا رشتہ دار موجود ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا کیونکہ وہ مقروض ہے, اس کے ذمے کچھ قرض ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس پر سے عذاب برطرف ہو جائیں تو فدیہ دے کے اس کو چھڑا دو, یعنی اس کے قرض کو ادا کر دو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ عذاب اس پر ہوتے رہیں تو اس کا قرض مت اتارو. تو دیکھیے کہ اس حد تک کی ساری چیزیں ہیں کہ مالیات کے امور میں خاص طور پر آپ گھر جائیے, اپنے پاس دیکھیے کس کی کون سی چیزیں موجود ہیں, کسی سے ہم نے کون سی چیز لی تھی جو اس کو واپس نہیں کی ہے. کیونکہ جب ہم میدان قیامت کے متعلق گفتگو کریں گے نا وہ بڑی تفصیل سے گفتگو آئے گی, تو میدان قیامت کے اندر بھی یہ چیز بیان ہوگی کہ کسی شخص کے 1 روپے کے بدلے ایک اونچی جگہ پہ اس شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا اور کسی کا 1 روپیہ بھی اس کے ذمے ہوگا تو اس کے نام اعمال سے 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کے اس کے نام پہ کر دی جائیں گی جس کا اس نے 1 روپیہ مارا تھا. حاجی نوری ذکر کرتے ہیں ایک عالم سید محمد کے حوالے سے, کہہ رہے کہ ان عالم کے والد انتقال کر گئے
انتقال کے 1 سال کے بعد انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا. کہا اپنے والد گرامی سے خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے عرصے 1 سال تک ہمارے خواب میں کیوں نہیں آئے, اتنے عرصے بعد آئے. کہا میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا تھا جس سے اب مجھ کو چھٹکارا ملا. کہا کہ وہ مصیبت کیا تھی؟ کہا کہ ایک شخص تھا رضا مشہدی, اس سے میں نے 18 قرآن قرضے کے طور پر لیے تھے. کہا تھا کہ اس کے میں آہستہ آہستہ کر کے آپ کو پیسے اتار دوں گا, لیکن میں ان کو وہ پیسے دینا بھول گیا اور میرا انتقال ہو گیا. رضا مشہدی نے کل مجھے معاف کیا ہے, تو آج مجھ کو ان عذابوں سے چھٹکارا ملا. انہوں نے فوراً عالم سید محمد نے اپنے بھائیوں کو خط لکھا, کیونکہ دوسری جگہ پہ رہتے تھے. کہا کہ آپ جا کے رضا مشہدی سے معلوم کریں کہ واقعی ایسا معاملہ ہے. ان کے بھائی رضا مشہدی کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کے والد مجھ سے 18 قرآن قرضے کے طور پر لے گئے تھے اور بعد میں ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے نہیں دیے مجھے, میں نے بھی تقاضا نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کوئی تحریری ثبوت موجود نہ تھا. لیکن کل ہی میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا نہیں ہے کہ ایک مرحوم جو ہے وہ میرا مقروض رہ جائے, تو میں نے ان کو معاف کیا. تو اس معاف کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ اس معافی ہونے کے بعد 1 سال تک وہ مستحق عذاب رہے, اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود, کیونکہ اس معاملے کے اندر یعنی دوسروں کے اموال کے سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی کرنا, نظر اندازی سے کام لینا اور سستی برتنا, یہ آخرت کے اندر ایک بڑا عذاب والی بات ہوگی. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ جو بغداد کا ایک واقعہ تھا, جو بازار میں باقاعدہ کچھ کیلیں لا کے بیچی گئی تھی, لوہاروں نے ان کیلوں کو باقاعدہ بھٹی کے اندر ڈالا, وہ گلنے کا نام نہیں لے رہی تھی, میلٹ ہی نہیں ہو رہی تھی, یہاں تک کہ وہ بہرحال اس آدمی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لوگ پکڑ کے لے کر آئے کہ بھائی یہ کیلیں تم کہاں سے لے کر آئے, سچ سچ بتاؤ. پھر اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا اور میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا تھا, میں نے اس کا جب کفن اتارا تو اس کے پورے جسم کے اندر یہ کیلیں گھسی ہوئی تھی, پورا جسم کیلوں سے بھرا ہوا تھا, یہاں تک کہ میں نے ان کیلوں کو پتھر سے توڑ کے اس کی ہڈیاں اس میں سے میں نے کیلیں نکالی. ابن قیم جوزی نے کتاب الروح کے اندر اس پورے واقعے کو لکھا ہے جو بغداد کے اندر اس طرح سے پیش آیا. تو بہرحال کوئی بھی اس قسم کی کوئی بات ہو, خاص طور پہ حقوق والی جو بات ہے, یہ مختلف عذاب بھگتنے کا سبب آخرت میں بنے گی, تو ان سب کو اپنے اوپر سے ہٹانے